اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سے پیوستہ زیر درس آیت شریفہ میں تورات کی حقیقت اور اس سے جڑی تاریخ بیان فرمائی گئی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری، اس تورات میں ہدایت تھی، انسانوں کے لیے حق کا رستہ تھا، انسانوں کو ہدایت کے نور سے روشناس کیا گیا، کفر کے اندھیروں سے نکالا گیا۔ تورات سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی گئی۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے آثار یعنی آپ ہی کے قدموں کے نشان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ہم نے سیدنا موسیٰ کے آثار پر، ان کے قدموں کے نشان پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جنہوں نے خود سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کی۔ واضح رہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام حق پر، سب کا راستہ ایک، سب کی منزل ایک، ذات حق تک رسائی، اللہ کی رضا کو پانا۔ اس حساب سے سبھی ایک دوسرے کے پیرو، سبھی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے سیدنا موسیٰ کے بعد انہی کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ کو بھیجا علیہم السلام۔ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور پھر ہم نے انہیں کتاب دی۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ انجیل مقدس کے تعارف میں ارشاد ہوا فیہ ھدی ونور، بظاہر لفظ دو ہیں لیکن اپنے اندر علم و عرفان کا ایک جہان رکھتے ہیں۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اس انجیل میں ہدایت تھی۔ ہدایت مطلب رستہ، کیسے زندگی گزارنی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کس طرح اللہ کی طرف بڑھنا، رب سے جا کر مل جانا، اس کی رضا پا لینا۔ اور ہم نے انجیل کو نور بنایا۔ کفر اندھیرا ہے، اللہ کی نافرمانی، گناہ، فسق سب اندھیرے ہیں۔ ہم نے انجیل کو نور بنایا، روشنی بنایا۔ کفر، فسق، گناہوں، اللہ کی نافرمانی کے اندھیروں میں اللہ کی کتاب روشنی ہے۔ جو اسے ہاتھ میں لے کر چلے گا وہ رستہ نہیں بھولے گا، بھٹکے کا نہیں۔ فرمایا موعظۃ للمتقین، انجیل مقدس کا تعارف یہ بھی ہے کہ یہ
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آسمانی کوئی بھی کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی کسی بھی پیغمبر پر وحی سب کی سب نصیحت ہی تو ہے۔ نصیحت خیر خواہی ہوتی ہے، انبیاء کرام کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ بھی بندوں کے خیر خواہ، انبیاء کرام بھی بندوں کے خیر خواہ۔ علم والے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں وہ بھی بندوں کے خیر خواہ، کیونکہ بندوں کی بہتری اللہ کے حکم پر آنے میں اور رب تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے میں۔ ارشاد فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو چاہیے جنہیں اللہ نے انجیل دی، کتاب کا علم دیا، کتاب ہاتھ میں پکڑے کسی زمانہ کے عیسائی، انہیں چاہیے کہ انجیل میں اللہ نے جو نازل فرمایا اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے کرے۔ جس زمانہ میں انجیل اللہ کی کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے موجود، اس زمانہ کے عیسائیوں کے متعلق تو آسان بات ہے کہ اپنی دین و دنیا کے فیصلے انجیل کے احکامات کی روشنی میں کریں۔ پھر جب قرآن پاک نازل ہو گیا، آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری کتاب، تو اب قرآن پاک تورات ہو یا انجیل سب کی تصدیق کرنے والی، لہذا اب ہدایت وہ قرآن پاک کے ذریعے ہوگی۔ بہرحال جو عیسائی اہل علم کسی زمانہ میں آج کے یا آنے والے زمانہ میں موجود اور انجیل ہاتھوں میں لیے ہوئے، ان کے لیے آج بھی یہ نصیحت کہ وہ انجیل میں موجود حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارات اور علامات کو چھپائیں نہیں، خرد برد مت کریں، کمی بیشی مت کریں، بلکہ تورات میں انجیل میں تورات و انجیل کے ماننے والے جب اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں پڑھیں تو لوگوں کو صاف بتائیں تاکہ ہدایت پھیلے اور دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سرخرو ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ اولئک هم الفاسقون، نافرمان لوگ ہیں۔ نافرمان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں عذاب کی شکلیں ہیں، فرمانبرداروں کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔